نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا 15واں مرکز اہل سنت والجماعت کا خانقاہی اصلاحی 2 روزہ اجتماع اختتام پذیر ہے۔ اس کا ہماری یہ آخری نشست کا آخری بیان ہے۔ بیان نہیں ہے، 1-2 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے آخری بیان حضرت مولانا محمد عاطف حنفی دامت فیضہم کا ہو چکا۔ اس بیان کے بعد مزید بیان کی ضرورت نہیں، اور حضرت استاد جی دامت برکاتہم کی موجودگی میں 2-3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک اسکول ٹیچر نے اپنے اسکول کے اندر ایک دنیا کا نقشہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک اسٹوڈنٹ طالب علم کے ہاتھ دیا، اور جب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دنیا کا نقشہ طالب علم کے ہاتھ دیا اور اس کو کہا کہ دنیا کا نقشہ صحیح کر دو، یہ دنیا کا نقشہ ہے، اس کو مکمل کر دو، صحیح کر دو۔ 2 یا 4 منٹ لگے ہوں گے تو اس طالب علم نے وہ دنیا کا نقشہ بالکل صحیح جوڑ کے مکمل کر کے اور استاد کے حوالے کر دیا۔ استاد بڑا حیران تھا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان دنیا کے کس خطے میں واقع ہے؟ آپ کو پتہ ہے افریقہ کس خطے میں واقع ہے؟ آپ کو پتہ ہے امریکہ دنیا کے نقشے پر شمال میں ہے یا جنوب میں ہے؟ 3-4 سوال کیے تو اس لڑکے نے کہا کہ استاد جی مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں۔ وہ اور حیران ہوا کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ کو دنیا کے نقشے کے متعلق پتہ ہی نہیں، اور آپ نے 2 یا 3 منٹ میں پوری دنیا کا نقشہ صحیح سلامت جوڑ کے ورقہ میرے حوالے کر دیا ہے۔ شاگرد نے بڑا عجیب جواب دیا، کہتے استاد جی دنیا کے نقشے، اس طرح دنیا کا نقشہ اور اس کی بیک سائڈ پہ میری نظر پڑی کہ 1-2 آنکھیں نظر آئی، کہیں ایک ناک نظر آیا، تو میں نے سمجھا کہ ایک انسان ہے۔ میں نے تو اس کو الٹا کے ایک انسان کو مکمل کیا تو پوری دنیا کا نقشہ مکمل ہو گیا۔ میں اور آپ اپنی اصلاح کریں، ہم دنیا کی فکر نہ کریں۔ ایک فرد کی اصلاح ہوگی، افراد کی اصلاح ہوگی، افراد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، تحصیل، ضلع، صوبہ، ملک اور پوری دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ میں اور آپ پہلے اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔
میرا پیغمبر جو آپ کو دے آپ اس کو لے لو، اور جن اعمال سے جن کاموں سے میرا پیغمبر روک دے اس سے رک جاؤ۔ وہ کام جس کے کرنے کا اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا اور کر کے دکھایا وہ ہم کر لیں، اور اس طرح کر لیں جس طرح اللہ کے پیغمبر نے کر کے دکھایا۔ ان اعمال سے بچ جائیں جن اعمال سے اللہ کے حبیب نے بچنے کا حکم دیا، اور اللہ کے حبیب بچے تو میں اور آپ کامیاب ہیں۔ آج دنیا کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں کہ میں اور آپ دوسرے کی فکر کرتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے قرآن نے، اللہ کے کلام نے مجھ سے اور آپ سے خطاب کر کے فرمایا خذ العفو، معافی کو لازم پکڑ لو، معاف کرنا سیکھو۔ اور ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا گیا، غصہ پینے والے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کرنے والے ہیں۔ آج ہم لوگ بدلہ لینے کو بڑا پن سمجھتے ہیں اور معاف کرنے کو چھوٹا پن سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بڑا پن معاف کرنے کے اندر ہے، بدلہ لینے کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے پہلوان کون ہے؟ پہلوان بڑا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ، جو میدان کے اندر مد مقابل کو پچھاڑ کے رکھ دے، اس کو چت لٹا دے، وہ بڑا پہلوان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا وہ بڑا پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جس کو مد مقابل پر غصہ آئے بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لیتا بھی نہیں اور الٹا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے اندر کسی کو معاف فرما دے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اس کو معاف کرنا میرے ذمہ ہے۔ وہ معاف کر سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، اور اس نے معاف کر دیا۔ دیکھیے معافی کا ایک ہے، حضرت استاد جی مجھ سے بڑے ہیں، طاقتور ہیں، پہلوان ہیں، اور میں کمزور ہوں، مال میں بھی، جسم میں بھی، طاقت میں بھی۔ استاد جی مجھ سے مارتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں نے آپ کو معاف کیا، یہ کمال نہیں ہے۔ بدلہ لے سکتا ہے تو قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور بدلہ لینے کی قوت موجود ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ تشریف لے گئے، چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، جس سے چاہتے لے سکتے تھے، جس طرح چاہتے لے سکتے تھے، قوت، طاقت، لشکر کے باوجود، فاتح ہونے کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ معافی کی صورتیں بتلائی ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود معافی کے طلبگار ہیں، اپنے گناہوں پر معافی کے طلبگار ہیں، اپنے کیے ہوئے جرائم پر معافی کے طلبگار ہیں، اللہ جل جلالہ کی ذات سے امیدوار بھی ہیں، طلبگار بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت تو طاقتوں والے، اللہ قدرتوں والے، اللہ بدلہ لینے والے، اللہ چاہیں تو بدلہ لے لیں۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں ہمیں اللہ معاف کر دیں گے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، لیکن ہمارے سامنے کوئی غریب آ جائے، میرے بچے کو تھپڑ لگا دے، جائے گا کہاں؟ میرا ہمسایہ مجھے مار دے، جائے گا کہاں؟ آج تو غیر کی بات نہیں ہے، بیٹا باپ اور بیٹا آپس میں جھگڑتے ہیں، اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو معاف کر دے، اتنی بھی ہمت نہیں ہے
کہ باپ اپنے بیٹے کو معاف کر دے، یہ کہہ کر جا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا اس امید پر کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم لوگ انتقام لینا نہ سیکھیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، بدلہ لینا نہ سیکھیں، احسان کرنا سیکھیں۔ نمبر 2، عام طور پر ہم لوگ میرا حق بنتا ہے، میرے باپ نے ادا نہیں کیا، میرا حق بنتا ہے، میرے استاد نے ادا نہیں کیا، میرا حق بنتا ہے، میرے ہمسائے نے ادا نہیں کیا۔ ہم اس کی فکر نہ کریں کہ کس نے میرا حق ادا نہیں کیا، بلکہ اس کی فکر کریں کہ میں نے کس کا حق ادا نہیں کیا۔ کاپی پہ یہ نہ لکھیں، اپنی نصیحتوں میں، اپنی وصیتوں میں، میں گزارش کرتا ہوں کوئی متفق ہوں تو اچھی بات ہو جائیں تو ٹھیک، نہ ہو تو نہ صحیح، یہ نہ لکھیں میں نے لینا کتنا ہے، یہ لکھیں کہ میں نے دینا کتنا ہے۔ یہ فکر نہ کریں کہ اس نے میرا دینا کیسے ہے، یہ فکر کریں کہ میں نے اس کا دینا کیسے ہے۔ جب اس کی فکر ہوگی تو پھر انداز اور ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، دونوں کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات مجھے اور آپ کو ملتی ہیں۔ اگر ایک آدمی مقروض ہے، قرض دینے والا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے سختی نہ کرو، اس کے بارے میں یہ ہے اگر وہ مہلت مانگنے آئے اس کو مہلت دے دو۔ اللہ اکبر، کیا عجیب منظر ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں، 2 صحابہ مسجد میں، ایک نے قرض لینا تھا، ایک نے دینا تھا۔ جس نے لینا تھا اس نے کہا کہ تو دیتا نہیں ہے، وہ لیتا نہیں ہے۔ تھوڑی سی گفتگو، آواز اوپر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا۔ کیا منظر ہوگا، چونکہ گھر کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے، یوں پردہ اٹھا کے فرمایا کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں، کس بات پہ؟ یا رسول اللہ میں نے اس سے لینا ہے، دیتا نہیں ہے، یوں اشارہ کر کے ہاتھ کی طرف یوں اشارہ کیا، آدھا تو معاف کر دے، آدھا تو دے دے، آدھا معاف کر دیں، آدھا آپ دے دیں۔ دینے والے کو فکر دلائی ہے، بھئی آپ فکر کریں کہ میں نے دینا ہے، اور لینے والے کے لیے نرمی کرنے کا معاملہ فرمایا کہ نرمی کرو، معاف کر دو، نہیں کر سکتے کچھ کم کر دو، نہیں کر سکتے تو اس کو مہلت دے دو، اس کے لیے سختی نہ کریں۔ کیا پتا اس کے حالات کیسے، کیا پتا وہ مجبور کتنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو آپ اتنا اس کو مجبور کریں کہ وہ بیچارہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے، ایسا نہ کریں۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیوں، قرض لینا ہے تو نرمی کریں، اگر دینا ہے تو دینے کی ترتیب بنائیں۔ اور نمبر 3، میں اور آپ خدمت کرنے والے بنیں، اپنے گھر کی خدمت کرنے والے، گھر والوں کی خدمت کرنے والے، اولاد کی خدمت کرنے والے، اولاد ہے تو والدین کی خدمت کرنے والے، بھائی ہیں تو بڑے بھائی کی خدمت کرنے والے، نوجوان ہیں تو والدین کی خدمت کرنے والے، ہمسائے کے حقوق ادا کرنے والے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے۔ خدمت کرنے کے اندر اللہ جل جلالہ نے عظمت رکھی ہے۔ نہ میں اور آپ حضرت امیر المومنین خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر سے بڑھ کر نہیں ہے، میں اور آپ خلیفہ رسول حضرت فاروق اعظم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وہ بیواؤں کا کھانا اٹھا کر کندھے پر لاد کر وہ جا سکتے ہیں، تو میں اور آپ اپنے علاقے کے غریب، لاچار، یتیم، بیوائیں، ان کے حقوق پورے کرنے کی فکر کیوں نہیں کر سکتے؟ ہر ایک سے اپنی اپنی مسئولیت کا سوال ہے، اپنے علاقے کا، اپنے گھر کا، اپنے گلی، اپنے محلے کا۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں معلوم ہے غریب کون ہے؟ غریب کون ہے؟ اگر آج کی زبان میں ترجمہ آسان کروں، ڈیفالٹر کون ہے؟ نادہندہ کون ہے؟ ڈیفالٹر کون؟ غریب کون؟ یا رسول اللہ، جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس سامان نہیں، جس کے پاس گھر نہیں،
وہی غریب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مفہوم ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا لوگ آئیں گے، قیامت کا دن ہوگا۔ اگر میں تھوڑے سے لفظ اضافہ کرنے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، نمازی بھی ہوں گے، حج کرنے والے بھی ہوں گے، شاید ماتھے پر محراب بھی ہوں گے، ذکر کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن لوگوں کے حق دبانے والے ہوں گے۔ کل وہ پیش ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو جائے گا۔ اس کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اس وقت کچھ لوگ آئیں گے، ایک آئے گا، یا اللہ اس نے میرا پلاٹ دبایا تھا، پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا، اس کا پلاٹ اس کو دیا جائے۔ اب پلاٹ تو نہیں دیا جائے گا، اب کیا ہوگا، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے، وہ نیکیاں اس کی لے کر چلا جائے گا۔ دوسرا آئے گا، یا اللہ اس نے پیسہ لیا تھا، دیا نہیں تھا، ہتھیایا تھا، ظلم کے طور پر، اپنی چلاکی کے طور پر، دھوکہ دے کر پیسہ چھینا تھا، یہ میرا واپس کرایا جائے۔ پیسہ تو نہیں دے سکے گا، اس کے بدلے میں اس کے اعمال اس کے کھاتے میں چلے جائیں گے، لوگ آتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، پھر یہ تنے تنہا کھڑا ہوگا، نیکیوں کے ڈھیر لے کر آیا تھا، ایک بھی نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی، ایک بھی نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ غریب ہے، یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر اپنی بہن کا دبایا ہوا حق چلاکی کے ساتھ یہ کہہ کر، وہ تو لیتی نہیں، بہن تو لیتی نہیں، یہ بہانہ ہے، بہن تو لیتی نہیں، بہن کو حق نہ دیا، وراثت کا حق دبا دیا، وراثت کا حق چھین لیا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹوں کے اندر، یہ تو اچھا ہے، یہ تو برا ہے، کسی کو دیا، کسی کو محروم کیا، اپنا کسی کو غریب تھا، غریب کے پلاٹ پر اس کو مٹی ڈال کر قبضہ کر کے اس پر بیٹھ گیا۔ قیامت حق ہے، آئے گی، آنی چاہیے، قیامت کا آنا ضروری ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، عدل ہو، انصاف ہو، ایسے انصاف اور عدل کے لیے ترازو قائم ہو جائے، اور جس میں کوئی تو دن آئے کہ غریب کی سنی جائے، کوئی تو ذات ہو جو غریب کی سن لے، اور وہ غریب کی سنے گا، پھر قیامت کے دن سنے گا، اس کا بدلہ دے گا، ترازو لگے گا، پھر اس وقت حساب ہوگا۔ قبضہ کیے ہوئے پلاٹوں کا، وراثت کے اندر دبائی ہوئی زمینوں کا، وراثت سے چھینے ہوئے اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کے مال کا۔ میرے عزیز دوستو، یہ حج، یہ نمازیں، یہ میرے اپنے ہیں، زکوٰۃ میری اپنی ہے، روزہ میرا اپنا ہے، بہن کا حق، یہ حقوق العباد ہے، یہ معاملات ہیں، عبادات بھی کریں اور ساتھ ساتھ معاملات بھی کریں۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، اللہ جل جلالہ اگر مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے تو میں اور آپ اپنے معاملات کو صاف کریں، عبادات ضرور کریں، منع نہیں ہے، معاملات ایک اعتبار سے وہ کیا کہتے ہیں عبادات کے اندر ہے، لیکن اس کو الگ ایک حوالے سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، سفید داڑھی، ماتھے پہ محراب، ہاتھ میں تسبیح، گھٹنوں پر نشان، ٹخنوں پر نشان، لیکن دکانداری ایسی گندی کر رہے کہ ان کو پتہ یہ معاملات کا گندہ ہے، یہ قرض لیتا ہے دیتا نہیں ہے، یہ سود کا کاروبار کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ نہیں میرے عزیز دوستو، نہیں میرے بھائیو، اگر میری نماز ہے میرے اپنے لیے، تہجد میرے اپنے لیے، زکوٰۃ میرے اپنے لیے، میں اپنی عبادات بھی کروں اور اپنے معاملات کو بھی صاف کروں، تاکہ جب میں مر جاؤں، مرنے کے وقت میرے اعلان کرنے والے ورثاء کو یہ نہ کہنا پڑے جس نے لینا ہے آج لے لے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ کرنا چاہیے، لیکن زندگی کے اندر میں اور آپ اپنے معاملات کو صاف رکھیں، میں اور آپ اپنے معاملات کو کلیئر کریں، میں اور آپ اپنے معاملات کو صاف کریں۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، آخری بات
گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ معاشرے کے اندر، ہم لوگ گلی محلے کے اندر مثالی بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن جائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پتہ چلے یہ حضور کا امتی ہے، شکل سے حضور کا امتی، لباس سے حضور کا امتی، گفتار سے حضور کا امتی، کردار سے حضور کا امتی، میں اور آپ چلتے پھرتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا تعارف بن جائیں۔ ایسا نہ ہو ہمیں دیکھ کر غیر مسلم یہ کہے یہ حضور کا امتی ہے، یہ حضور کا نبی ہے، نہیں بلکہ اچھائی کے انداز میں یہ کہے سبحان اللہ، حضور کا امتی ایسا ہے، حضور کیسے ہوں گے، حضور کا امتی اس طرح، حضور کیسے ہوں گے۔ میں اور آپ اپنے حضور، میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلتا پھرتا تعارف بن جائیں۔ میری عبادات، میرے معاملات، میرے اخلاق، میرے معاشرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو جو میں نے چند باتیں عرض کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔